نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، شیخ علیمی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے نماز سیکھتے ہیں، پارٹ نمبر 1 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نماز ہر مکلف پر فرض ہے۔ مکلف اسے کہتے ہیں جس پر شریعت کا حکم لاگو ہوتا ہو یا جس پر شرعی حکم کی پابندی لازم ہو۔ اگر کوئی نابالغ ہے یا پاگل ہے تو وہ مکلف نہیں، یعنی شریعت کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ ایسا فرض ہے کہ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے، یعنی کوئی کہے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نماز نہ پڑھنا الگ بات ہے، لیکن اسے فرض نہ ماننا الگ بات ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، یعنی کوئی مجبوری یا عذر ان کے پاس نہیں ہوتا، تو ایسا شخص فاسق ہے۔ اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے لوگوں کو قید کرنے کا حکم ہے، اور دوسرے اماموں کے نزدیک ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں، اگر آپ خود جانتے ہیں تو۔ اگر آپ نہیں جانتے تو پہلے اچھی طرح سیکھ لیں تاکہ بچوں کو سکھا سکیں۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا کہیں، اس پر نرمی برتیں، اور اگر نہ مانے تو شدت اختیار کرے اور مار پیٹ کر نماز پڑھوائیں۔ آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں مارتے، لیکن اسکول بھیجتے وقت کافی شدت دکھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ اپنے بچوں کو گھسیٹ کر اسکول لے جاتے ہیں، لیکن نماز کی بات آئے تو بس اتنا کہہ دیں گے، بیٹا نماز پڑھا کرو، اور اس سے زیادہ کہنے کی ہمت اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ دوسروں کو کہنے سے پہلے خود کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اب جو باپ خود ہی نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے بیٹے کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ بیٹا بھی پلٹ کر کہہ سکتا ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کے حوالے سے نرمی کے ساتھ ساتھ سختی کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں آپ اپنے بچوں کو دوسرے کاموں کے لیے مجبور کرتے ہیں، وہیں نماز کے لیے بھی ان پر خاص توجہ دیں، انہیں اس کی اہمیت سمجھائیں اور پہلے خود بھی عمل کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں نائبت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کسی کو اپنا نائب نہیں بنا سکتے کہ میرے بدلے تم پڑھ دینا، بلکہ جس پر فرض ہے اسے ہی ادا کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں کئی نمازیں قضا کی اور انتقال کر گیا اور وصیت کی کہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے تو یہ کیا جا سکتا ہے، اور اسے ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب ہم پہلے نماز کے شرائط یعنی کنڈیشن بیان کرتے ہیں۔ ان شرائط میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہوئی تو نماز ہونا تو دور کی بات ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ انہیں پورا کرتے ہیں تو ہی آپ نماز پڑھنے کے قابل کہلائیں گے، ورنہ آپ نماز شروع ہی نہیں کر سکتے۔ پھر نماز شروع ہو جانے کے بعد جو کنڈیشن ہے، جسے فرائض نماز کہتے ہیں، وہ الگ ہے۔ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ تھے شرائط نماز۔ اب ان کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بیان کی جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ خدا حافظ۔